الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو سماعت اور بینائی کی قوتوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے. وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ اللہ. پھر ان سے کہیے کہ تم اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہ ہے تمہارا اللہ جو حقیقی رب ہے تمہارا. پھر حق کے سوا گمراہی کے علاوہ کیا باقی رہ جاتا ہے؟
پھر تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو؟ اس طرح آپ کے پروردگار کی بات ان بد کرداروں پر صادق آ گئی اور وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کر سکے؟ آپ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ پھر تم کس الٹی راہ پر جا رہے ہو؟ آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ آپ ان سے پوچھئے اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اتباع کا زیادہ حقدار ہے، یا وہ جو خود ہی راہ نہیں پا سکتا وہ اتباع کا زیادہ حقدار ہے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ قیاس و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 30 تا 36 سورہ یونس۔ معزز سامعین گرامی، چوتھا اور آخری خطبہ جمعۃ المبارک اس اہم موضوع کی طرف اشارات میں گزرا کہ جو الحاد کے مقابلے میں، لادینیت کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دلائل بیان فرمائے۔ پہلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی چیز کا جواب، کسی علم کا جواب آپ اس کے مد مقابل علم سے نہیں دیں گے۔ دنیا کے اندر کسی گمراہی کا جواب، شرک ہو، بدعت ہو، کفر ہو، الحاد ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، کوئی دنیا کا بھی فتنہ ہو، کوئی دنیا کا باطل ہو، اس کا مقابلہ آپ صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے کریں گے۔ اس کے مد مقابل ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں۔ یہ قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک اس کے اندر دلائل موجود ہیں۔ ہم فلسفے کی طرف جائیں گے، منطق کی طرف جائیں گے، ہم عقلی دلیلوں کی طرف جائیں گے، اس میں ہمارے لیے پائیداری نہیں ہے۔ وقتی طور پر آپ کسی کو خاموش کروا سکتے ہیں اپنی عقل سے دلیل دے کر، لیکن یہ دلیلیں کارگر نہیں ہوتی، یہ دلیلیں مضبوط نہیں ہوتی، ان دلیلوں کے پیچھے کوئی بڑی دلیل نہیں ہوتی۔ جو دلائل میرے رب نے دیے ہیں وہ اٹل ہیں، جو دلائل میرے رب نے دیے ہیں وہ دنیا کو لاجواب کرنے والے ہیں۔ جو دلائل میرے رب نے دیے ہیں ان کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے کسی منطق، کسی فلسفے، کسی گہرے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی تو وہ سبب ہے کہ جو محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے متعلق علم، توحید کے متعلق علم، اسلام کے احکامات کے متعلق علم، پیدائش سے لے کر وفات تک کے علم ایک ایک شخص پر سیکھنا لازم ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ نے آسان بنایا ہے۔ ابھی آپ نے قرآن کی چند آیات سماعت فرمائی ہیں، کوئی ایک بات ایسی ہو جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ ہمیں تو جان بوجھ کر قرآن سے دور کیا گیا، یہ بتلایا گیا، یہ ذہن نشیں کر دیا گیا، ذہنوں میں بٹھا دیا گیا اپنے خاص مضمون مقاصد کے تحت کہ آپ کو قرآن پاک نہیں سمجھ آ سکتا۔ بلکہ میں نے تو یہ
اپنے دادا کے متعلق سنا اور پڑھا بھی کسی کتاب کے اندر کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے پاس 81 علوم تھے اور 82واں علم تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا. تو حدیث کو قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے 82 علم کا ہونا ضروری ہے. اب یہ بے دلیل بات ہے, اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. حضرت بلال قرآن پاک کو سمجھے تھے نہیں سمجھے تھے؟ حضرت صہیب سمجھے تھے قرآن کو یا نہیں سمجھے تھے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ قرآن کو سمجھے تھے نہیں سمجھے تھے؟ کوئی عربی تھا, کوئی اجمی تھا, کوئی گورا تھا, کوئی کالا تھا, کوئی ادنا تھا, کوئی اعلیٰ تھا, کسی کو کچھ علم اس زمانے کے مطابق تھا, کسی کو بالکل نہیں تھا, لیکن قرآن ہر ایک کو سمجھ آیا اور اس قرآن کے مطابق انہوں نے زندگیاں گزار کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ دنیا والوں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آپ کی جو میتھ ہے, آپ کی سائنس ہے, آپ کے الجبرے کے سوالات ہیں, آپ کی دنیاوی علوم ہیں, تھوڑی سی دیر کے لیے موازنہ کر لیں میرے کہنے پر ایک دن, آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے علوم یہ بہت مشکل ہیں, اور جو میرے رب نے اتارا ہے وہ سب سے آسان ترین علم ہے, سب سے آسان ترین علم ہے. اس کے لیے کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کے ذوق اور شوق کی ضرورت ہے. بتلائیے اس جملے کو سمجھنے کے لیے کتنے بڑے علم کی ضرورت ہے؟ قل هو اللہ احد. کیا چاہیے اس کے لیے آپ کو؟ کہہ دیجئے کہ اللہ کیا ہے. کتنا بڑا علم چاہیے آپ کو؟ کون سی منطق, کون سا فلسفہ, کون سی گہرائی اور گہرائی, کون سے مدرسے اور یونیورسٹی کی فراغت, کون سی اسناد. اس کے لیے صرف آپ کو ایک جذبہ اور ذوق چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب توحید کی بات کی ہے تو انبیاء کو مخاطب کر کے نہیں فرمایا کہ آپ توحید کو سمجھیں, فرمایا کہ سب کو کہہ دیجئے, ایک ایک بندے کو کہہ دیجئے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ تو ہر ایک کے لیے ہے یہ جملہ. اب آپ کو اگر توحید کی سمجھ نہیں ہے تو بتلائیے, جب اللہ کی تعارف ہی نہیں ہے, دین کا تعارف نہیں ہے, اسلام کا تعارف نہیں ہے, آپ کی عبادات کس کام کی؟ جس رب کو آپ سجدہ کر رہے ہیں آپ کی دل میں اس کی عظمت ہی موجود نہیں ہے, اس کی شان کا پتہ نہیں ہے, اس کے حقوق کا پتہ نہیں ہے, تو جو سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدہ کدھر جا رہا ہے آپ کا؟ تو پھر یہ سجدہ تو رائیگان گیا, یہ سجدہ تو آپ کو خراب کر رہا ہے, یہ سجدہ تو آپ کے لیے باعث پکڑ ہے کہ جس کو آپ سجدہ کر رہے ہیں اس کی عظمت کا آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو یہ ہر ایک کے لیے ہے, یاد رکھیں. اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سیکھنا, حدیث سیکھنا, اسلام کے بنیادی اصول اور ضابطے سیکھنا, واللہ آپ کی 5ویں کا نصاب مشکل ہے, بہت مشکل ہے, اس کے مقابلے میں قرآن بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. صرف کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی نیت اور ارادہ. آپ اس کے لیے جو ہے صرف اللہ سے توفیق مانگ لیں کہ اللہ مجھے عطا کر دے. تو فرمایا کہ جو سب سے اہم ترین بات جو میں نے آپ سے پہلے جمعے میں عرض کی کہ اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی باطل مذاہب, باطل افکار, باطل نظریات قیامت تک دنیا میں آئیں گے, اس کا جواب ہم نے کس سے دینا ہے؟ اللہ کے قرآن سے دینا ہے. بس یہ بات ہے. اب جب الحاد کا معاملہ آیا ہے تو الحاد کے لیے دلائل کہاں سے لیں گے؟ یہ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, سورہ یونس کی 4 آیات, یہ ساری کی ساری خلاصہ ہے الحاد کے خلاف. اور اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ مسئلہ توحید جو ہے یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے کائنات کے اندر. اس سے بڑا مسئلہ کوئی بھی نہیں. یہ اساس ہے, یہ بنیاد ہے, یہ عین اسلام ہے. یہ اسلام کا وہ حصہ ہے جس کو کسی صورت میں آپ جھٹلا نہیں سکتے. اس کا فہم سب سے زیادہ ضروری ہے. یہاں کی غلطی آخری غلطی, اس کا عدم فہم انسان کی ناکامی اور نامرادی کی دلیل ہے. اسی کو سمجھانے کے لیے, اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے ساری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 لاکھ کے قریب انبیاء کو بھیجا. قرآن پاک نے اس کی وضاحت کی, وما ارسلنا من قبلک من رسول
الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. جو پیغمبر ہم نے بھیجا ہے ہر دور کا سب سے اہم ترین مسئلہ اللہ کا رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس بات کا رہا ہے، اللہ سے غیر کی نفی کا رہا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کوئی دنیا کے اندر بڑے مسائل نہیں ہیں. ہم بڑے بڑے مسائل دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں آج یہ مسئلہ ہے، آج یہ مسئلہ ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، وہ امریکہ ہے، وہ اسرائیل ہے، وہ فلاں ہیں فلاں ہیں. یہ مسئلے بات کے ہیں. اصل مسئلہ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ اصل مسئلہ مسلمان کے لیے وہ توحید کا فہم ہے، وہ کلمہ طیبہ کا فہم ہے. اگر یہ فہم نہیں ہے تو مجھے بتلائیے اس کے بغیر ہم دنیا سے چلے گئے، ہم ناکام ہو گئے یا کامیاب ہو گئے؟ ساری دنیا کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، آپ کا مسئلہ تو خراب ہو گیا. ساری دنیا جو ہے ان کے مسئلے بعد میں حل ہو جائیں گے، آپ کا مسئلہ کدھر گیا؟ آپ کا تو توحید خراب ہے. توحید ربوبیت آپ کی خراب، توحید الوہیت خراب، توحید اسماء و صفات خراب. یہ خراب ہے. نماز روزہ کسی کام کا نہیں، زکوٰۃ حج کسی کام کا نہیں، صدقہ خیرات کسی کام کا نہیں، درد دل میں یہ لوگوں پر کروڑ روپے لٹا دینا کسی کام کا نہیں ہے. اللہ کو کوئی چیز آپ کی قابل قبول نہیں ہے جب تک اللہ کا صحیح تعارف اور اس کے مطابق آپ کا عقیدہ اور منہج جب تک آپ نہیں اختیار کریں گے، اس وقت تک آپ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قبول ہے ہی نہیں. تو بنیاد درست کریں، اپنی بھی بنیاد درست کریں، دنیا کی بنیاد بھی درست کریں. اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے جتنے رسول بھیجے دنیا میں ان رسولوں کو ایک ڈیوٹی دی ہے. وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. کس کی عبادت کرنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اثباتا ونفیا، نفیا واثباتا. پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے. پہلے آپ کو انکار کرنا پڑے گا. کلمے میں پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے، پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے. پہلے کیا ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے. اب اگر کسی کے دل میں کوئی اور الہ ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، ود ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، اس کے علاوہ کوئی بزرگان دین ہے، کوئی پیر ہیں، پیران پیر ہیں، کوئی بھی اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کا الا اللہ کسی کام کا نہیں ہے. یہاں پہ آپ فیل ہو گئے. آپ کے نمبر جو ہیں وہ زیرو پہ چلے گئے، زیرو سے بھی نیچے چلے گئے. تو وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. اللہ کے مقابلے میں جس چیز کی عبادت کی جائے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے، جس چیز کی بھی عبادت کی جائے. پھر ساتھ یہ بھی فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلائل آپ نے کہاں سے لینے ہیں؟ دلائل آپ نے کہاں سے لینے ہیں؟ دلائل اللہ کی وحی سے لینے ہیں، اللہ کے قرآن سے لینے ہیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. آپ نے کس چیز کو پکڑنا ہے؟ آپ نے پکڑنا ہے اس چیز کو جو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کی طرف اتاری ہے، وہ اللہ کا قرآن. وَإِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھی راہ ہے، یہ سیدھا سیدھا سا راستہ ہے جس کو آپ نے اپنانا ہے. پھر اسی توحید کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی. حدیث بطاقہ بڑی مشہور حدیث. بطاقہ کا معنی جو ہے وہ ایک چٹ ہے کہ 99 گناہوں کے دفتر اور اس کے مقابلے میں ایک چٹ بطاقہ، اور اس کے اوپر کیا ہوگا؟ لا الہ. وہ ایک چٹ جو ہے بطاقہ، چھوٹا سا ایک رکا ورکا، وہ گناہوں پر بھاری ہوگا، 99 دفتر گناہوں پر بھاری ہوگا. کیوں؟ یہ وزن کس کا ہے؟ یہ وزن اللہ کی توحید کا وزن ہے، اللہ کی طاقت اور قوت کا وزن ہے. لا الہ الا اللہ آپ نے کہا، اتنا بڑا وزن ہے یہ. اس وزن کے مقابلے میں ساری کائنات ہے، ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھا جائے. لا الہ الا اللہ، اللہ کا تعارف، اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت پر دلائل، وحدانیت پر دلائل، ربوبیت پر دلائل، اسماء اور صفات پر دلائل، وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں. ساری کائنات یہ اس کا وزن اللہ کے عظمت کے مقابلے میں ہیچ ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اسی بنا پر فرمایا وہ معروف حدیث انما الاعمال بالخواتیم. فرمایا اعمال کا دار و مدار
کس چیز پر ہے؟ خاتمے پر ہے. ایک بندہ دنیا سے جا رہا ہے مرتے ہوئے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جس نے مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ زبان سے نکل گیا، عقیدہ اس کا تھا لا الہ الا اللہ، اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کی کائنات کے اندر سب سے سچی زبان ہے، فرمایا اتنا طاقتور کلمہ ہے کہ زندگی کے جتنے بھی اس کے اعمال ہیں وہ ایک طرف ہیں، مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ اس کا کہنا اس کو جنت میں لے گیا. ایک صحابی نواز میدان جہاد کے اندر آئے اور دیکھا لوگ جہاد کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جہاد کر رہے ہیں. کہا میں کروں تو کیا ملے گا؟ کہا جنت ملے گی. اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ کلمہ پڑھنا پڑے گا. انہوں نے کہا کلمہ پڑھ لیتا ہوں. کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا، میدان جہاد کے اندر کودا، عصر کی نماز ابھی نہیں آئی، شہید ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اتنا عظیم انسان ہے، اتنا عظیم انسان ہے کہ عمل اس نے تھوڑا سا کیا لیکن اللہ سے اس نے جنت حاصل کر لی. وہ عمل کیا تھا؟ نماز تو ابھی پڑھی نہیں تھی اس نے، روزہ تو ابھی رکھا ہی نہیں تھا اس نے، زکوٰۃ کا تو وقت ہی نہیں آیا تھا، حج تو کیا ہی نہیں تھا. وہ کیا چیز اس کو جنت میں لے کر گئی؟ وہ تھا لا الہ. اس کا وزن دیکھیں، اس کی طاقت دیکھیں، اس کی پاور دیکھیں. الہاد کے مقابلے میں، لادینیت کے مقابلے میں، ہر چیز کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ آپ نے پیش کرنا. آپ کے پاس اتنے دلائل ہیں. پھر اسی کی عظمت دیکھیے، سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ فران پر کھڑے ہو کر جب آپ مخاطب ہیں مشرکین سے، اپنے خاندان سے، تو آپ نے اپنے خاندان کو فلاح کا، کامیابی کا، دنیا اور آخرت کے اندر بامراد رہنے کا، فلاح پانے کا نسخہ بتلایا. وہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ. فلاح دارین کے لیے، دنیا اور آخرت میں فلاح کے لیے تمہیں لا الہ الا اللہ کو سیدھا کرنا پڑے گا. پھر یہی جملہ جب مشرکین آپ کے چچا کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں اور آپ کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں، آپ کے سامنے شرائط رکھتے ہیں، آپ ہم سے حکومت لے لیں، ہم آپ کو حکومت دینے کو تیار ہیں. سارے کام ہی حکومت کے ہیں نا. آج کل حکومت مل جائے، آپ کو کونسلر بنا دیں، آپ کو ایم پی اے بنا دیں، ایم این اے بنا دیں، اپنا عقیدہ بدل دیں، منہج بدل دیں، راستے بدل، سب کچھ آپ بدل دیں. او بھائی ووٹوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے اپنے عقیدے اور منہج کو نہیں بدلنا چاہتا. عقیدہ اور منہج یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جس دن یہ بدل گیا اس دن سب کچھ بدل گیا. کچھ آپ کے پلے میں نہیں رہا. اس کے مقابلے میں ساری کائنات کچھ بھی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے عہدے کس حیثیت کے، چھوٹی چھوٹی لالچیں کس حیثیت کی. یہ اصل میدان ہے آپ کا، عقیدے کا میدان. عقیدے کا میدان آپ کا درست ہے تو سارے معاملات درست ہے. عقیدہ خراب ہے، سارے معاملات خراب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا نے کہا کہ میں تو کمزور ہو گیا ہوں بھائی، میں مقابلہ تو نہیں کر سکتا. تمہیں یہ آفریں دے رہے ہیں، بادشاہ بنا رہے ہیں تو بادشاہ بن جاؤ. لوگ کہتے ہیں اختیار ہوگا ہم سارا کچھ کر لیں گے. آپ کے پاس اختیار ہو بھی گیا، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. جن کے پاس اختیارات آئے، میں اس کا گواہ ہوں، ایم ایم اے کی حکومت میں سپریم کونسل کا ممبر رہا. تو جب ایم ایم اے کے پاس اختیارات آئے، متحدہ مجلس عمل کے پاس، تو کچھ بھی نہیں کر پائے. کیوں؟ آپ کے اختیارات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، آپ کے اختیارات کسی اور کے ہاتھ میں. یہ آپ تسلیم نہیں کرتے، یا مانتے نہیں ہیں کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں. حسبہ بالمجاہد بھی یاد ہے، مرتب کیا گیا، 4 سال لگا کر مرتب کیا. اسلامی اصول، اسلامی احکامات 4 سال کے بعد جب پیش کیا گیا تو گورنر نے صرف اس کو رد نہیں کیا بلکہ لکھا کہ یہ بل پاکستان کے اصولوں کے بالکل منافی ہے. وہ حسبہ بل کیا تھا؟ وہ قرآن و سنت کے دلائل تھے. آپ کہاں جائیں گے؟ کدھر جائیں گے آپ کی بیس وہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، عقیدے کا میدان، یہ اصل میں آپ کا میدان ہے. یہ اصل میں آپ کا مسئلہ ہے. یہ آپ کے سارے بڑے مسائل یہی جس کے لیے انبیاء دنیا میں آئے. کتنے پیغمبر دنیا میں آئے جو بادشاہ تھے؟ 1 لاکھ میں سے کتنے پیغمبر بادشاہ تھے؟ اگر بادشاہتی ضروری ہوتی، اختیاری ضروری ہوتا، ہر پیغمبر بادشاہ بن کے آتا. گنے ہوئے 3-4 پیغمبر بادشاہ بنے.
باقی سارے کے سارے بادشاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں تھے، آپ پیغمبر تھے. جس پیغمبر نے بادشاہت مانگی اللہ نے اس کو دے دی. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت داؤد بادشاہ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تھے. لیکن عقیدہ اور منہج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کہا گیا کہ آپ ہم سے دولت ساری کی ساری لے لیں، معیشت مضبوط مستحکم معیشت، تو کہتے ہیں نا پیسہ ہو تو سب کچھ ہے، خریدا جا سکتا ہے، مولوی بھی خریدا جا سکتا ہے، بالکل ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، پیسے سے تو ہر چیز خرید سکتے ہیں آپ. جب آپ کا عقیدہ پیسہ ہے، ایمان پیسہ ہے، دین پیسہ ہے، تو سب کچھ خریدا جا سکتا ہے. کیوں نہیں خریدا جا سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر. کیا وجہ ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چھوٹے سے مفاد کی خاطر، چھوٹے سے مفاد کی خاطر کیا کرے گا؟ اپنا دین بیچ ڈالے گا، ایمان بیچ ڈالے گا. ایمان کے سودے پیسوں سے ہوں گے، ایمان کے سودے ایک ایک چیز سے ہوں گے. تیسری بات، کوئی عورت ہے جس کو آپ پسند کر لیں، مکہ مکرمہ کی حجاز مقدس کی خوبصورت ترین عورت پسند کریں، شادی کروا دیتے ہیں. آپ نے ساری چیزوں کے مقابلے میں جواب کیا دیا تھا؟ اور میں ایک جملہ، ایک بات میری مان لو، باقی ساری باتیں تمہاری مان لیتا ہوں. ایک بات آپ کی، ہاں ایک بات، اور ساتھ ہی یہ فرمایا وہ ایک بات اتنی وزنی ہے، تم تو یہ چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں کی بات کرتے ہو، میں تمہیں اگلی بات کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ تملک العرب والعجم. تم تو عرب کی بات کرتے ہو کہ عرب کی آپ کو حکمرانی دیتے ہیں، تم میری بات مان لو، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے، مالک وارث بن جاؤ گے تم. انہوں نے کہا جی صرف ایک ہی بات ماننی ہے. کہا صرف ایک بات. یہ کیا ہے؟ فرمائیں. فرمایا قولوا لا الہ. فلسفہ دے کر گئے ہیں آپ، ساری چیز کی وضاحت دے کر گئے ہیں آپ. دنیا کے اندر آپ کی حکمرانی کا راز کس کے اندر ہے؟ توحید کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر. جس اللہ نے دینی ہے اس اللہ کو آپ مانتے نہیں، جس اللہ نے دینی ہے اس پر عقیدہ نہیں، جس اللہ نے دینی ہے اس کے ساتھ تعلق کمزور ہے. تو بتلائیے کس نے دینی ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء. تو دینی کس نے ہے؟ اگر دینی لوگوں نے ہے تو پھر لوگوں کی عبادت کیجئے، دینی اللہ نے ہے پھر اللہ سے تعلق قائم کیجئے.